السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں فقیر قادری محمد مزمل برکاتی خادم دارالعلوم انوار مدینہ جام کھمبالیا سے کل حضرت مولانا مفتی محمد اشرف رضا صاحب کی ایک کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی۔ میں نے بھی وہ کلپ سنی۔ اولاً تو مجھے کلپ سن کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضرت مفتی اشرف رضا صاحب کے یہ کلمات ہوں گے، کیونکہ ابھی 2-3 روز پہلے ہی حضرت مولانا مفتی اشرف رضا صاحب کا ایک اور بیان جاری ہوا تھا، اور اس بیان کے بالکل متعارض اور سراسر مخالف بیان اس کلپ میں انہوں نے جاری کیا ہے۔ کلپ سن کر تعجب بھی ہو رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے عالم نے ایسا بیان کیسے جاری کر دیا۔ عالم حقانی کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ حق بات برملا کہے اور اس میں کسی کی ناراضگی ہرگز پرواہ نہ کرے، نہ کسی سے مرعوب ہو، نہ وہ کسی کا حق بات کہنے میں خوف رکھے۔ چنانچہ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ مومن کامل کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کرتے۔ اور سورہ مدثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، محبوب آپ کو جو حکم ہو رہا ہے اسے برملا بیان کریں۔ تو اگر کسی عالم کے بیان سے سنیت پر زد پڑتی ہے اور غیروں کو طعنہ کشی کا موقع ملتا ہے، عوام میں اہل سنت غلط فہمی اور بہرہ روی کا شکار ہو رہی ہے، تو اب ایسی حالت میں عالم حق گو پر فرض ہے کہ وہ سنیت کا دفاع کرے، عوام میں اہل سنت کی صحیح رہنمائی کرے، ان کے شکوک و شبہات دور کرے، ان کو بے راہ رو ہونے سے بچائے، اگرچہ لوگ ناراض ہو جائیں، بہت سے علماء کو یہ بات پسند نہ آئے، مگر عالم حقانی کو ان سے مرعوب ہونے اور ان کا خوف رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے پیش نظر رضائے الہی، رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کا تحفظ اور اظہار حق ہونا چاہیے۔ اب آئیے حضرت مفتی اشرف رضا صاحب کی یہ تازہ کلپ کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ اولاً انہوں نے اپنی صفائی میں یہ کہا کہ کلپ کو غیروں نے کاٹ چھانٹ کر وائرل کیا، اور پوری کلپ سننے سے حضرت علامہ غلام غوث علوی صاحب کا منشا واضح ہے کہ وہ اتحاد اہل سنت کی بات کرتے ہیں، اور پہلی کلپ میں بیان جاری کرتے وقت انہوں نے وہ اصل کلپ نہیں سنی تھی، اس لیے ان پر مولانا غلام غوث علوی کا منشا واضح نہیں ہوا۔ یہ ان کے ابتدائی بیان کا خلاصہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ خود یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے بیان سے کہ بقول آپ کا پہلا بیان غیر ذمہ دارانہ طور پر آپ نے دیا تھا۔ کیا بقول آپ کے جب غیر ذمہ دارانہ طور پر آپ نے وہ بیان دے دیا تھا تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ تو آپ تو خود اپنی بات کی گرفت میں خود ہی آ رہے ہیں۔ اب سنیے دوسری بات میری،
اگرچہ آپ نے اپنا پہلا بیان جاری کرتے وقت مولانا غلام غوث علوی صاحب کی وہ مکمل کلپ نہ سنی تھی، مگر میرے پاس مولانا غلام غوث علوی صاحب کی وہ پوری تقریر پہلے ہی آ چکی تھی، اور میں نے اس تقریر کا ایک ایک لفظ سنا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا میں کہ جو الفاظ ان کی 2 منٹ کی کلپ میں وائرل ہوئے بعین ہی وہی الفاظ ان کی اصل کلپ میں موجود ہیں۔ اور ان الفاظ میں کسی طرح کی کاٹ چھانٹ نہیں ہوئی ہے، اور ہمیں مولانا غلام غوث علوی کی تقریر کے اسی حصے پر کلام ہے، اور یہ حصہ، یہ الفاظ، یہ جملے ان کی اصل تقریر میں بعین ہی موجود ہیں۔ ہاں، دیوبندیوں نے ان جملوں سے اوپر کا حصہ حذف کر کے وائرل کیا ہے، جس میں مولانا غلام غوث علوی صاحب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی وغیرہ کی تکفیر کی ہے۔ ان جملوں کو دیوبندیوں نے حذف کیا ہے، مگر آگے کا وہ حصہ جس پر ہم نے اپنی تنقیدی گفتگو کی ہے، اس میں ان خبثاء نے، ان دیوبندیوں نے کوئی کاٹ چھانٹ نہیں کی، اور ہمارا کلام انہی جملوں پر ہے جو ان کی اصل کلپ میں بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح یہ 2 منٹ کی کلپ میں وائرل ہوئے۔ اور ہم نے یہی کہا کہ یہ جملے اور تقریر کا یہ حصہ شرعی گرفت کے دائرے میں آتا ہے۔ تیسری بات، ہمارا کلام اور ہماری گفتگو اس معاملے میں دیوبندیوں کے ساتھ نہیں کہ انہوں نے کس طرح کاٹ چھانٹ کی، بلکہ ہمارا محور گفتگو حضرت مولانا غلام غوث علوی صاحب کے ساتھ ہے کہ انہوں نے خاص وہ شعار، وہ علامتیں، وہ افعال جو نہ صرف عرف عام میں بلکہ حدیث پاک سے بد مذہبوں کی نشانیاں بتائے گئے ہیں، انہیں وہ سنت مانتے ہیں اور سنیوں پر طنز اور طعنہ کستے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کیا یہی اتحاد اہل سنت ہے کہ غیروں کی جو قومی نشانیاں ہیں وہ سنت قرار دی جائیں اور عوام میں اہل سنت کو بے راہ روی کا شکار بنایا جائے، انہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جائے اور غیروں کو زبان طعن دراز کرنے کا موقع دیا جائے؟ کیا اسی کا نام اتحاد اہل سنت ہے؟ کیا اسی کو اتحاد اہل سنت ہے؟ مجھے تو یہاں پر ایک مصرع یاد آ رہا ہے، جنوں کا نام خرد رکھ دیا اور خرد کا نام جنوں۔ چوتھی بات، آپ نے یہ کہا کہ حضرت مولانا غلام غوث علوی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بلا تحقیق کسی کے صلح کلی ہونے، دیوبندی اور بد مذہب ہونے کا فتویٰ نہ دیا جائے۔ اب آئیے سب سے پہلے میں عوام اہل سنت کی عدالت میں مولانا غلام غوث علوی صاحب کی اصل کلپ کے اصل الفاظ ہی سنا دیتا ہوں، جس سے آپ حضرات اپنے ایمان کو گواہ بنا کر فیصلہ کیجئے گا کہ حضرت مفتی اشرف رضا صاحب کا نچوڑ کس حد تک صحیح ہے۔ مولانا غلام غوث علوی صاحب اپنی کلپ میں کہتے ہیں، یہ بیان آپ کو ملے گا کلپ میں 1 گھنٹہ 14 منٹ کے بعد یہ بیان موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ ہمارے دل کی گندگی کہتی ہے کہ پائجامہ اونچا ہے تو 24 ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی وغیرہ پر کفر کا فتویٰ دیا۔ 30 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، اتنے زمانہ تک خط و کتابت، اور یہاں تو پاجامہ اونچا دیکھا کہہ دیا 24 لگتا ہے۔ کیا پہچان ہے بھائی؟ پیشانی پر کباب کا نشان ہے
تو یہ وہابڑا ہی ہوگا۔ کیا پہچان ہے؟ کہا مونچھیں نہیں رکھتا تو وہابی نہیں رکھتے۔ اب مولانا غلام غوث علوی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تمہارے دل کی گندگی ہے، صاف کرو کسی بزرگ کے پاس جا کر۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ان کی کلپ کے الفاظ اصل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آئیے ان الفاظ پر جو میرے معروضات ہیں وہ سنیں۔ انشاءاللہ ان معروضات کے سننے سے حضرت مفتی اشرف رضا صاحب نے جو نچوڑ نکالا ہے اس کی بھی حیثیت آپ لوگوں پر بخوبی واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک ہے کسی کو نام بنام کافر کہنا، اسے تکفیر شخصی کہتے ہیں، اور ایک ہے کسی کو گمراہ اور بد مذہب سمجھنا یا کسی کے گمراہ اور بد مذہب ہونے کا خیال گزرنا۔ کسی کی تکفیر شخصی اور نام بنام کافر کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص سے ضروریات دین اور قطعیات میں سے کسی بات کا انکار یقینی طور پر ثابت ہو جائے اور تاویل کی تمام راہیں ختم ہو جائیں، بند ہو جائیں، تب اس کی تکفیر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور خلیل امبیٹوی کی جو تکفیر میں اتنی تاخیر فرمائی، خط و کتابت کے ذریعے سال ہا سال تک ان کی مرادیں اور تعویلات معلوم کرتے رہے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر کوئی مناسب تعویل ان کی جانب سے اگر ملتی ہے تو حتی الامکان ان کی تکفیر سے قلم کو روکا جائے۔ مگر اتنے سالوں تک خط و کتابت کرنے کے بعد بھی جب ان دیا بنا کے پیشواؤں کی طرف سے کوئی صحیح اور مناسب تعویل نہ آ سکی، بلکہ جو کچھ انہوں نے بھیجا تھا وہ سب کے سب محض تعریف اور تبدیل ہی تھی، تب اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تکفیر قطعی فرمائی اور فرمایا کہ ان حضرات کی تکفیر مجھ پر اس حد تک روشن ہو گئی کہ اگر میں نے ان کی تکفیر نہ کی تو خوف ہے کہ تکفیر مجھ پر پلٹ آئے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اعلی حضرت انہیں اتنے سالوں تک گمراہ بد مذہب نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ اب جو میں نے تیسری بات بتائی کہ کسی کے گمراہ اور بد مذہب ہونے کا خیال گزرنا، تو دیکھیے، اگر کسی کے گمراہ اور بد مذہب ہونے کا خیال گزرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس کے متعلق بد مذہب قوم سے ہونے کا خیال جو گزرا وہ کسی دلیل سے گزرا، یا یوں ہی بغیر کسی دلیل کے بد مذہب قوم سے اس کے ہونے کا خیال گزرا۔ پہلی صورت کو علمی زبان میں احتمال ناشی عن دلیل کہتے ہیں، اور دوسری صورت کو احتمال ناشی عن لا دلیل کہتے ہیں۔ اور یہ علماء جانتے ہوں گے کہ فقہ اور اصول فقہ میں یہ دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ احتمال جو ناشی عن دلیل ہوتا ہے وہ ضرور معتبر ہوتا ہے، ہاں وہ احتمال جو کسی دلیل سے ناشی نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اتنی تمہیدی اور علمی گفتگو کے سن لینے کے بعد اب مسئلہ دائرہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی سنی اجنبی شخص کو ہم دیکھیں جسے ہم نہیں پہچانتے ہیں اور اس نے مونچھیں منڈوا رکھی ہیں، پاجامہ حد سے زیادہ اوپر پہن اس نے رکھا ہے،
چھوٹی سی ٹوپی پہن رکھی ہے، تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں جو اس کے وہابی یا دیوبندی ہونے کا جو خیال گزرتا ہے وہ کون سا احتمال ہے؟ کیا وہ احتمال کسی دلیل شرعی سے ناشی ہے یا یوں ہی بغیر کسی دلیل کے یہ احتمال ناشی ہے؟ تو دیکھیے، میں نے 2 دن پہلے جو اپنی کلپ 18 منٹ کی جو وائرل کی تھی، میں نے اس میں فتاوی رضویہ 6 جلد اور فتاوی رضویہ 29ویں جلد دونوں کی عبارتیں میں نے لفظ بلفظ آپ حضرات کو سنائی تھیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں مقام پر صاف صاف فرمایا کہ حدیث پاک میں جو مشمر الازار کا لفظ وارد ہے، مشمر الازار کا معنی ہوتا ہے بہت اونچے پاجامے اور تہبند والے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں خارجیوں کی نشانی اور علامت مشمر الازار بتائی گئی ہے کہ اس قوم کی علامت یہ ہوگی کہ یہ بہت اونچے پاجامے اور تہبند پہنتے ہوں گے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں تو صراحتاً حضور نے خارجیوں کی نشانی بتائی، سیماہم التحلیق، ان کی علامت سر منڈانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سنیے، علامت وہ ہوتی ہے جو اس قوم کے اکثر افراد میں یا تمام افراد میں پائی جائے، جیسا کہ فتاوی رضویہ ہی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ اور سنیے، مونچھیں منڈوانا، اولاً تو میں نے اپنی اسی کلپ میں ثابت کیا تھا کہ مونچھیں سرے سے منڈوانا یہ سنت ہی نہیں، اور میں نے اس کو علمی دلائل سے ثابت کیا تھا، لیکن ہمارے ہندوستان میں سب جانتے ہیں کہ مونچھیں منڈوانا، ایک دم صفا چٹ کر دینا، یہ انہی وہابیوں دیوبندیوں کا طریقہ ہے، اور عرف عام میں سب لوگ یہی سمجھتے اور یہی جانتے ہیں، کیونکہ وہ سال ہا سال سے یہی دیکھتے ہیں کہ قوم وہابیہ دیا بنا کے اکثر افراد مونچھ منڈے ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کہ جس قوم کے قوم وہابیہ اور قوم دیا بنا کے جب اکثر افراد میں اونچے پاجامے پہننے اور پوری مونچھیں صفا چٹ کر دینے کا طریقہ رائج ہو گیا ہے ایک عرصے سے، اور حدیث پاک کی روشنی میں اونچے پاجامہ پہننا یہ خارجیوں اور انہی خارجیوں کی ایک شاخ وہابیوں کی علامت قرار دی گئی، اور عرف عام میں مونچھیں منڈوانا یہ انہی وہابیوں کا طریقہ ہو چکا ہے۔ تو اب اگر کوئی اجنبی سنی جسے لوگ جانتے نہیں ان علامتوں کو اختیار کرے گا، غیروں کے ان قومی شعار کو اپنائے گا، مونچھیں سرے سے منڈوا دے گا، پاجامے حد سنت سے زیادہ اونچا رکھے گا، چھوٹی ٹوپیاں پہن کر گھومتا رہے گا، جو ان کا قومی شعار ہے وہابیوں دیوبندیوں کا، تو اب بتائیے کیا اس قومی شعار کے اپنانے سے اس کے قوم بد مذہب سے ہونے کا خیال نہ گزرے گا؟ اور کیا یہ احتمال دلیل سے ناشی نہیں ہے؟ کیا یہ احتمال ان نشانیوں سے ناشی اور پیدا نہیں ہوا جو بد مذہب قوم کے ساتھ خاص ہے؟ اب مجھے بتائیے، جب یہ احتمال دلیل سے ناشی ہوا تو کیوں معتبر نہ ہوگا؟ اور اب علوی صاحب کا یہ بیان دینا کہ یہ تو ہمارے دل کی گندگی ہے، جو کہتے ہیں کہ پاجامہ اونچا تو 24 ہوگا، پاجامہ اونچا دیکھا کہہ دیا 24 لگتا ہے، پیشانی پر کباب کا نشان دیکھا یہ بھی وہابی ہوگا، مونچھیں نہیں رکھتا وہابی ہوگا کہ وہابی مونچھیں نہیں رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تمہارے دل کی گندگی ہے، کسی بزرگ کے پاس جا کر صاف کرو۔ بتائیے یہ جملہ کہاں تک درست ہے؟ جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا وہ اس لیے کہ یہ اس قوم کا، قوم وہابیہ کا، قوم صلح کلی کا، قوم دیا بنا کا یہ قومی شعار ہے،
تو جو شخص کسی قوم کا شعار اپنائے گا تو ایسی صورت میں کیا اس کے اس قوم سے ہونے کا خیال نہ گزرے گا؟ اور کیا یہ احتمال ناشئ عن دلیل نہیں؟ اور کیا یہ احتمال عند الشرع معتبر نہیں؟ تو بھلا آپ کیوں کر اس طرح کا بیان دیتے ہیں جس سے عوام میں اہل سنت شکوک و شبہات اور الجھن کا شکار ہوتی ہے اور بے راہ روی اور غلط فہمی میں مبتلا ہوتی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان بیان سے رجوع کرتے، مگر اس کے بجائے آپ نے تو آج تک رجوع ہی نہیں کیا۔ الٹے حضرت مفتی اشرف رضا صاحب اپنی کلپ میں جو موجودہ و تازہ ترین ہے حضرت مولانا غلام غوث علوی صاحب کی تائید کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور اہل سنت میں خلفشار اور فتنے کی راہ ہموار کرنا ہے اور عوام میں اہل سنت کو زیادہ شکوک و شبہات اور الجھنوں کا شکار بنا دینا ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور حق کو قبول کرنے کی اور ہمیں باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے دور و نفر رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مقصد صرف اصلاح اہل سنت ہے، ہرگز کسی کی مخالفت نفسانی طور پر نہیں۔ اللہ دلوں کے حالات کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ واللہ یہدی السبیل وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فقیر قادری محمد مزمل برکاتی۔